حضرت شبلی حضرت جنید بغدادی کے فیض یافتہ تھے. تو ایک دن انہوں نے بغداد کی جامعہ مسجد میں جمعے کی نماز کے بعد مسئلہ وحدت الوجود چھیڑ لیا اور وحدت الوجود کو بیان کیا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے بلا لیا. فرمایا تم نے عوام کے سامنے یہ مسئلہ وحدت الوجود کیوں چھیڑا ہے؟ ہر کوئی تو اس لائق نہیں ہوتا. عارف کھڑی نے لکھا ہے نا کہ خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کر. تو آگے حضرت شبلی نے جو جواب دیا نا، اس کے بعد حضرت جنید بغدادی نے فرمایا یہ دیوانے ہیں، انہیں چھوڑ دو، ان سے سوال نہ کرو، یہ دیوانے ہیں. حضرت شبلی صاحب حال تھے. یہ بات میں نے اس لیے سنائی ہے کہ آج کل بعض لوگ ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھتے ہیں نا، تو وحدت الوجود وحدت الشہود کا لفظ سنتے ہیں، پھر اس موضوع کو چھیڑ لیتے ہیں. تو یاد رکھیں ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ایمان ہے. ہمیں ایمان سیکھنا چاہیے. اکبر بادشاہ کے دور میں ایک فتنہ اٹھا تھا دین الہی کہ سارے دین برابر ہیں. تو اس فتنے کو ختم کیا حضرت مجدد الفسانی نے. اگر وہ فتنہ جاری رہتا، کامیاب ہو جاتا، سارے دین برابر ہیں، تو اسلام کی حقانیت سچائی کو تو ملیا میٹ کر دیا جاتا. اسی سے ملتا جلتا فتنہ ہے کہ مسئلہ وحدت الوجود کو لوگ اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں اور قرآن حدیث سے ہٹ کے بیان کر رہے ہیں. حضرت ابن عربی کا نام استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ حضرت ابن عربی بہت بڑے ولی ہیں. انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ کچھ اور ہے. آج کل وحدت الوجود کے نام پہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ کچھ اور ہے. یہ حضرت ابن عربی نے نہیں بیان کیا. میں آسان سی بات یہی کروں گا کہ وحدت الوجود وحدت الشہود یہ مسئلہ تصوف کا نہیں، یہ فلسفے کا ہے. لہذا فلسفے کو آپ نے کیسے گھسیڑ دیا تصوف میں؟ جیسے اکبر بادشاہ کے دور میں فتنہ تھا دین الہی سارے دین برابر ہیں، وحدت الوجود کو یوں بیان کیا جا رہا ہے بندہ رب سورج چاند ستارے سب ایک ہی چیز ہے. اگر یہ وحدت الوجود اس طرح بیان کیا جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے کہ ہر چیز ایک ہی ہے، اللہ ہی ہے، ہر چیز اللہ. ہما اوست یہ لفظ بولتے ہیں بعض لوگ وحدت الوجود کے لیے، ہما اوست، جبکہ یہ حضرت ابن عربی کا عقیدہ نہیں ہے. حضرت ابن عربی کا عقیدہ یہ الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان تعرج. بندہ جتنا بھی عروج پہ چلا جائے وہ بندہ ہی رہتا ہے، اور رب جتنا بھی نزول فرمائے وہ رب ہی رہتا ہے. رب بندہ نہیں بنتا، بندہ رب نہیں بنتا. اور ہما اوست والے کیا کہہ رہے ہیں آج کل؟ وحدت الوجود ٹی وی پہ وہ ڈرامہ چلا ترکی کا، اس میں حضرت ابن عربی کا ذکر تھا، اس والے سے بعض لوگوں نے وحدت الوجود کا مسئلہ چھیڑ لیا. تو یاد رکھیں وحدت الوجود کا مسئلہ فلسفے کا ہے، تصوف کا. فلسفے میں چیزوں کی حقیقت پر بحث ہوتی ہے، تصوف میں دل کی اصلاح. تصوف کا موضوع کیا ہے؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. دل کی اصلاح یہ موضوع ہے تصوف کا. حضرت ابن عربی یا حضرت مجدد الفسانی وہ سلوک طے کر چکے تھے، وہ کامل لوگ تھے، وہ تزکیہ نفس کے اعلیٰ مقام پر تھے، وہ نفس مطمئنہ کے اعلیٰ مقام پر تھے. اب وہ اگر یہ مسئلہ بیان کریں تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ جنہوں نے سلوک کی الف بے بھی نہیں پڑھی، جن کے دل کی اصلاح ہی نہیں ہوئی، وہ اگر اس مسئلے کو چھیڑیں تو اس کا مطلب ہے خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی. دوسرا مصرع میں نہیں پڑھتا، وہ آپ کو آتا ہے کہ شعر کا دوسرا مصرع کیا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ وحدت الوجود کا مسئلہ نہ چھیڑے، یہ فلسفے کا ہے، یہ تصوف کا ہے ہی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ کال کا مسئلہ نہیں، یہ حال کا مسئلہ ہے. جن بزرگوں نے اس کو بیان کیا وہ صاحب حال تھے. آپ صاحب حال نہیں ہیں، آپ کیوں اس کو چھیڑ رہے ہیں؟ اور آسان لفظوں میں نے اس کی تشریح پہلے کر دی ہے، مزید عرض کر رہا ہوں. وحدت الوجود والے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہی کائنات کا روپ اختیار کر لیا. نہیں،
یہ پینتھیزم ہے، یہ وحدت الوجود نہیں ہے۔ حضرت ابن عربی کا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ نے ہی کائنات کا وجود اختیار کر لیا، ہر چیز اللہ ہے، نہیں، بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جی مخلوق اللہ کا عین ہے، بعض نے کہا اللہ کا عکس ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم پڑھتے ہو سبحان اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ہے کہ کوئی اس کا عکس ہو یا کوئی مخلوق میں اس کا عین ہو، اللہ اس سے بلند مرتبہ ہے۔ سجدے میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ عقل سے بلند۔ ہم ایک ایسے موجود کو مانتے ہیں جسے سمجھنے سے عقل قاصر ہے۔ اللہ تعالی وحدت الشہود کیا ہے؟ ہر چیز اللہ کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ یہ بات سمجھ آئی آپ؟ ہر چیز اللہ کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے کہ مجھے کوئی بنانے والا ہے۔ ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ مجھے کوئی بنانے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو عرفہ اور اعلیٰ مانتے ہیں۔ ابھی سورہ اخلاص میں بھی ہم نے پڑھا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہم سر، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں۔ اگر یہ کہا جائے بھی ہمہ اوست، ہر چیز وہی ہے، تو پھر عبادت کس کی کرنی ہے؟ کس نے کرنی ہے؟ جو عبادت کر رہے ہیں وہ بھی اللہ ہے، جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ بھی اللہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس سے ایمان ختم ہو جائے گا۔ ہمارے نزدیک سب سے بڑی دولت ایمان ہے۔ وحدت الشہود کو سمجھنا آسان ہے، اس سے ایمان، شریعت، احکامات محفوظ رہتے ہیں۔ اور وحدت الشہود یہی ہے، ذات حقیقت میں ایک ہی ہے، اللہ۔ باقی اس ذات کے مظاہر ہیں کہ اس نے سورج بنایا ہے، اس نے چاند بنایا ہے، اس نے رسول بنائے ہیں، رسولوں کو شانیں عطا کی ہیں۔ یہ ہر شے اور ہر مخلوق اس کی عظمت کی گواہی دے رہی، ہر چیز اس کی عظمت کی گواہی دے رہی۔ اکثر آپ لفظ بولتے ہیں عالم یا عالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم جو ہے نشانی کو کہتے ہیں۔ ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ کوئی بنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کائنات کا نظام چلانے والا ہے، لیکن وہ کن شانوں کا مالک ہے، کن عظمتوں کا مالک ہے، اسے مخلوق کے دائرے میں لا کے نہ سوچیں، وہ مخلوق سے بلند ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ بندے کو اپنی اوقات نہیں نہ یاد رہتی، ہماری اوقات کیا ہے؟ یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اپنی بارگاہ میں قرب کا راستہ تقوی اور ایمان عطا فرما دیا، ورنہ انسان بیکاری ہے۔ انسان کیا ہے؟ بادشاہ بھی مانگتے نہیں ہیں۔ ویسے بعض لوگ سمجھتے ہیں میں بادشاہ ہوں، لیکن اس کے آگے تو بیکاری ہیں۔ یسألہ من فی السماوات ومن فی الارض، جو آسمان و زمینوں میں ہے سب اسی سے سوال کرتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو